الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو اجتباكم آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھ لیجئے سارے احباب الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا راحت العاشقین. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نفر القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ رسول کے فضل و کرم سے، اس کی عنایات سے، ان کی کرم نوازیوں سے نماز جمعۃ المبارک کے لیے آپ اور میں حاضر ہوئے. یہ اللہ پاک کا احسان عظیم ہے ہم پر. پھر لا تعداد بار درود پاک ہیں امام الانبیاء سید الانبیاء حضور والی کائنات آقا نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ببرکات کے لیے، کہ جن کے صدقہ عظیمہ سے، جن کی عنایات سے اور جن کی کرم نوازیوں سے اللہ پاک نے آپ کو اور مجھے دین اسلام کی عظمتیں بھی عطا فرمائیں اور ساتھ میں دین اسلام کی سمجھ بوجھ کی دولت سے بھی مالا مال فرمایا. برادران ذی وقار، آپ احباب کے سامنے آج کا جو موضوع ہے میرا، وہ نہایت ہی خوبصورت، باکمال اور محبتوں کی دردناک کہانی لیے ہوئے، محبتوں کا، اگر میں اس موضوع کو محبتوں کا سمندر بھی کہوں تو کم ہے، کیونکہ جس ہستی کی محبت کا ذکر میں کرنے لگا ہوں، انہوں نے جب محبت کی تو پھر محبتوں کی انتہا کر دی. انہوں نے جب کسی کو اپنا بنایا تو اپنائیت کی بھی حد کر دی، اور انہوں نے جب اپنوں کے لیے مانگا تو مانگنے کی بھی انتہا کر دی. ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں، محبت ہو تو ایسی ہو، ہمیں رکھتے ہیں وہ نظروں میں، عنایت ہو تو پھر ایسی ہو. اس قدر محبتیں، اس قدر پیار آپ اور میں ہیں نا. ہم دنیا میں محبتوں کے متلاشی نظر آتے ہیں
اور میں اکثر یہ جملہ بولا کرتا ہوں کہ آج کل جیسے ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہے اور مہنگائی عروج پر ہے، اور لوگ جو ہے نا خوشیاں خریدنا بھول چکے ہیں، میں کہتا رہتا ہوں کہ ویسے ہی آج کل لوگ مسکرانا بھی بھول چکے ہیں، ویسے ہی آج کل لوگ جو ہے نا محبتوں کی بات کرنا بھول چکے ہیں۔ بات کرتے ہیں تو بس اتنی کہ یار ہمیں وفادار کوئی نہیں ملا، بات کرتے ہیں تو صرف اتنی کہ یار ہمیں محبت کرنے والا کوئی نہ ملا۔ وفاداری دوسروں میں ڈھونڈنے سے پہلے ہمیں خود میں بھی تو وفاداریوں کا مادہ پیدا کرنا پڑے گا۔ وفاداری چاہتے ہیں تو پھر ہمیں بھی وفادار بننا پڑے گا، اگر پیار چاہتے ہیں تو پھر ہمیں بھی پیار کرنے والا بننا پڑے گا۔ لیکن جہاں سے بات شروع کی اور جہاں پر اختتام کرنا ہے، اس تمام بات کا خلاصہ، تمام بات کا نچوڑ وہ یہ ہے کہ ہر بندہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو، یہ ایک فطرتی عمل ہے، وہ محبت کا متلاشی بن کے مارا مارا پھر رہا ہے۔ جس بندے سے بھی سوال کر لو، وہ کہتا ہے یار آج تک وفادار کوئی نہیں ملا۔ ہر بندہ جو ہے نا وہ صرف اپنی ذات تک مخلص ہے، اپنے آپ کے لیے مخلص ہے۔ یہاں تو یہ ہے نا کہ تھوڑے سے مفادات تبدیل ہوئے اور پھر بندے کی سوچ ہی بدل گئی، بندے کی فکر ہی بدل گئی کہ بھائی میرے مفادات کیا تھے، پہلے میری باتیں کیا تھی، میرے دعوے کیا تھے، اور اب میں کیا کرنے بیٹھ گیا ہوں۔ اور اس دور کے اندر نا جو چیز سب سے زیادہ مہنگی ہوئی ہے، جو کہ اب ہمیں چاہ کر بھی نہیں ملنے والی، وہ ہے محبت کی لذت۔ وہ میں فراز کا شعر پڑھا کرتا ہوں اور مجھے بڑا لطف دیتا ہے۔ فراز کہتا ہے یہ پیار محبت ان دنوں کی بات ہے فراز، کہ جب مکان کچے اور لوگ سچے ہوا کرتے تھے۔ آپ بیٹھے بھی ہیں، آپ کو باتیں سمجھ بھی آ رہی ہیں میری؟ اب گم اس طرح ہو گیا نا، میں نے کہا شاید آپ لوٹ کے پیچھے چلے گئے ہیں، اور جن دنوں کی بات میں کر رہا ہوں، یہ پیار محبت ان دنوں کی بات ہے فراز، جب مکان کچے اور لوگ سچے ہوا کرتے تھے۔ اور یہ حقیقت ہے، ہم نے وہ حسین دور پایا ہے، اور آج یہ جو ٹیکنالوجی کا دور ہے، یہ جس دور کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے نا کافی آگے نکل گئے ہیں ٹیکنالوجی کی دوڑ میں، تو میں کہتا ہوں ہاں واقعی ہم لوگوں نے ٹیکنالوجی کی اس دوڑ کے اندر شرکت تو کر لی، ہم کافی آگے بھی چلے گئے، لیکن وہ محبتوں کی مٹھاس کو پیچھے چھوڑ آئے ہیں۔ وہ مخلص پن اب جو ہے نا وہ ڈھونڈنے سے بھی میسر نہیں آتا۔ تو اس لیے ہر بندہ یہ شکوہ تو کرتا ہے کہ مجھے جو ہے نا اخلاص کہیں سے نہیں ملا، پیار کہیں سے نہیں ملا۔ اب تو عالم یہ ہے کہ لوگ جو ہے نا ماں باپ کے بھی شکوے کرتے نظر آتے ہیں کہ میری ماں جو ہے نا وہ میرے فلانے دوسرے بھائی سے بڑا پیار کرتی ہے، میرا بابا جو ہے وہ میری فلانی بہن سے بڑا پیار کرتا ہے، لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں وہ نفرت سے دھتکارتے ہیں، مجھ سے صحیح بات ہی نہیں کرتے۔
تو میں آج چاہ رہا تھا کہ اس عجب قسم پرسی کے عالم کے اندر کیوں نہ آج آپ کو محبتوں کے امین کی کہانی سنائی جائے، کیوں نہ آج آپ کو محبتوں کے اس شہنشاہ کی کہانی سنائی جائے کہ جس سے سب سے پہلے محبت خود رب نے کی ہے۔ سمجھ بھی رہے ہیں آپ میری بات کو؟ سب سے پہلے جن سے محبت رب نے کی ہے، اور پھر رب کا انداز بھی تو دیکھو نا۔ جب بندہ کسی ذات سے محبت کرے، یہ آپ اور میں اپنے لیے بات کریں، کسی سے محبت کریں نا تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی اب مخلص پن یہ ہے کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں نا، باقی کوئی بھی اس سے اس انداز میں محبت نہ کرے، اور نہ ہی یہ کسی اور سے محبت کا دعویٰ کرے۔ اگر کرے گا تو پھر محبت تو نہ ہوئی نا، یہ تو دوغلا پن ہوا۔ لیکن یہ ایسا عجب قصہ ہے کہ اس خالق نے خود بھی محبت کی، اور پھر محبت کر کے اس ذات نے پھر یہ بھی اعلان کیا کہ ان کنتم تحبون اللہ، تم لوگ تو مجھ سے، میں اللہ سے محبت کے دعوے کرتے ہو نا، لیکن یوں کرو، میں رب تمہیں یہ خود کہہ رہا ہوں کہ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے نا، پھر میرے حبیب سے تم بھی محبت کرنے والے بن جاؤ، میرے محبوب سے تم بھی پیار کرنے والے بن جاؤ۔ اب تم میرے نبی سے پیار کرنے والے بنو گے۔ اللہ کہتا ہے پہلے تم مجھ سے محبت کے دعوے کرتے تھے، اب میں رب کہوں گا کہ ہاں ہاں میں رب بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ اب میں رب کہوں گا، میں اعلان کروں گا، نہ صرف محبت کرتا ہوں بلکہ میرے حبیب کی محبت کے صدقے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہاری تمام خطاؤں کو میں رب معاف بھی کر دوں گا۔ لیکن آؤ ذرا چل کے شہنشاہ کونین کے در رحمت پر یہاں آ کے اپنی جھولی کو پھیلاؤ، یہاں سے آ کے طلب تو کرو نا، یہاں سے مانگ کے تو دیکھو، پھر دیکھو جھولیاں بھرتی کیسے ہیں۔ بہرحال کیونکہ ٹائم مختصر ہوتا ہے ہمارا جمعے کا، اور میں نے بات ذرا طویل کرنی ہے، اور میں انشاءاللہ اس کو کوشش کروں گا مختصر 15 سے 20 منٹ جو ہمارے بچے ہوئے ہیں، اس مختصر ٹائم کے اندر میں اپنی گفتگو کو سمیٹوں۔ میں آج آپ احباب کے سامنے کہانی لے کے آیا ہوں کونین کے والی کی، سید الانبیاء کی، کہ انہوں نے اپنی امت سے پیار کس طرح کیا، انہوں نے اپنی امت سے محبت کس طرح کی۔ اور میں ایک حدیث پاک پڑھ رہا تھا کہ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں بڑی التجا کریں گے، مولا مہربانی کر میری امت کو معاف کر۔ اور جہنم کی آگ جو ہے نا وہ بھڑکتی ہوئی، شعلے مارتی ہوئی آگے کی طرف بڑھے گی، لوگوں کو اپنے آپ میں سمیٹنے کی کوشش کرے گی۔ اور دیکھیں نا اللہ خود فرماتا ہے کہ جہنم اتنی غضبناک ہے اور اتنا دردناک اس کی آگ اور اس کا عذاب ہے کہ اگر یہ پوری دنیا کے جو سمندر ہیں ان کا پانی بھی جہنم پر انڈیل دیا جائے تو اس کی آگ پر اثر کوئی نہیں پڑنے والا۔ لیکن اس کے باوجود فرمایا حضور جب مانگیں گے نا تو جناب جبرائیل امین ایک پیالہ حضور کی بارگاہ رحمت میں پانی سے بھرا ہوا پیش کریں گے، تو حضور سے کہیں گے یا رسول اللہ آپ یہاں مانگ رہے ہیں، اب یہ آگ آپ ہی بجھا سکتے ہیں، آپ ہی بجھا سکتے ہیں، کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو حضور کہیں گے اچھا جبرائیل وہ پیالہ حضور کی بارگاہ میں پیش کریں گے، حضور وہ پیالہ لیں گے، لینے کے بعد وہ پانی کے چند قطرے جو ہیں نا
وہ حضور جہنم کی آگ کی طرف پھینکیں گے جس سے وہ جہنم کی آگ سرد پڑ جائے گی۔ اب حضور جبرائیل امین سے پوچھیں گے کہ جبرائیل یہ کیا ماجرا ہے اور یہ کس چیز کا پانی ہے؟ وہ آگ کے جو سمندروں کے پانی سے نہ بجھ سکے۔ جبرائیل کہیں گے یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کی آنکھوں سے رب کے خوف میں نکلنے والے آنسوؤں کے قطرے ہیں۔ یار اتنی مٹھی سبحان اللہ دے نہیں نا، بیمار دے میں آپ تسی دے نہیں ہو نا، تھوڑی سی بیماری ہے لیکن حضور کے ذکر کا صدقہ یہ بھی دور ہو جائے گی۔ مجھے نا وہ کل میں بیٹھا تھا ڈاکٹر صاحب کے پاس، وہ ڈاکٹر کہنے لگے کہ میں نے ان کو بتایا میں جمعہ پڑھاتا ہوں، تو میں نے جمعہ بھی نہیں آپ نے جمعہ تو بالکل نہیں پڑھانا، آپ نے یہ تو نہیں کرنا، بیان بھی نہیں کرنا، یہ ہو جائے گا۔ میں نے کہا کیا ہوگا ڈاکٹر صاحب؟ کہتے مسئلہ بن جائے گا آپ کے لیے۔ میں نے کہا کاش کہ ایسے ہو جائے، اللہ کرے ایسے ہو جائے کہ حضور کا ذکر کرتے ہوئے اگر مسئلہ بن جائے تو اس سے بڑا مسئلہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ ذکر حضور کا ہو اور ایسے عالم کے اندر ہی مسئلہ بنے اور پھر اسی مسئلے کو لے کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ بلکہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ میں فیصل آباد کے نا ایک ایسے بابا جی کو جانتا ہوں اور میری ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے، زیارت بھی کی ہے میں نے۔ میرے ایک دوست ہیں، ان کے دادا جی ہیں، ان کا نا آنکھوں کا آپریشن ہوا، ڈاکٹر نے ان کو منع کر دیا کہ آپ نے جو ہے نا سجدہ نہیں کرنا، کیونکہ آنکھوں کا آپریشن ہوا ہے تو سجدہ کریں گے تو یہ جو ہے نا پیچھے دماغ کا سارا بوجھ آنکھ پر آئے گا، اس لیے کچھ دن آپ نے سجدے سے پرہیز کرنا ہے۔ تو وہ گھر آ گئے۔ اب ایک دن گزرا آپریشن کے بعد، انہوں نے نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا۔ دوسرا دن آیا، گھر والے سمجھتے رہے کہ شاید وہ آپریشن کی تکلیف کی وجہ سے وہ کچھ کھا پی نہیں رہے۔ 3-4 دن گزر گئے، چلو یار بندہ پانی کے چند قطرے پی لیتا ہے، چند گھونٹ ہی لے لیتا ہے، 1-2 نیوالے لے لیتا ہے، یا کہہ دیتے وہ کہہ رہے ہیں کوئی نرم غذا کھا لیں، کوئی سیویاں بنا دیتے ہیں، کوئی حلوہ بنا دیتے ہیں، ہم کچھ تو کھائیں نا۔ کہنے لگے نہیں میں نے کوئی نہیں کھانا، پانی پی لیں، دودھ پی لیں، نہیں میں نے کچھ بھی نہیں کرنا۔ اچھا 4-5 دن گزر گئے، گھر والے حیران، بابا جی آپ کی صحت کمزور ہوتی جا رہی ہے، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے لیے تو ضروری ہے، ایسے عالم کے اندر آپ مریض ہیں، آپ مزید اپنی غذا کے بارے میں سوچیں۔ تو جب گھر والے اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا کہ بتائیں کیوں نہیں کھاتے؟ میں تو یہ بات ان کی سن کے ہی دہل گیا۔ بابا جی کہنے لگے کہ بیٹا جس رب کو میں سجدہ نہیں کر سکتا اس کا رزق کھاتے ہوئے بھی مجھے حیا آتی ہے، کیسے کھاؤں اس کا رزق؟ اور جب اس کا رزق کھاؤں گا میں تو شرم کے مارے ہی مر جاؤں گا کہ مولا تجھے سجدہ کرتا نہیں اور پھر تیرا رزق کھاؤں۔ اس لیے جب تک چاہے مجھے مہینہ بھی گزر جائے، مرتا مر جاؤں گا، اگر سجدہ نہیں کروں گا تو پھر اس کا رزق بھی نہیں کھاؤں گا۔ کبھی یہ فکر ہم نے بھی پالی ہے، کبھی ہم نے بھی یہ سوچا ہے دن میں کتنی نمازیں قضا ہوتی ہیں، کتنی بار ہم اللہ کے بلاوے کو جھٹلا دیتے ہیں کہ ہوتی رہے اذانیں، روزانہ تو ہوتی ہیں، روزانہ تو سنتے ہیں، بلکہ بعض اوقات نا حالت مزاح میں ہم کفر بھی بک بیٹھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں سے جو ہے نا ہم کتنا دور نکل جاتے ہیں۔ یار ہونے پہ نماز پڑھ کے آئے ہیں، پھر مولوی دوبارہ شروع ہو گیا، معاذ اللہ یہ مزاح کس کے پیغام کا اڑایا جا رہا ہے؟ کبھی یہ بھی سوچا ہے؟ اور بھائی یہ اللہ اپنے گھر بلا رہے اور ہم کہہ رہے ہیں ابھی پڑھ کے آئے ہیں اور پھر مولوی چڑھ کھڑے ہوئے، کتنی بڑی بات کر جاتے ہیں۔ بہرحال قصہ مختصر میں اپنی بات کا آغاز بھی کروں اور اختتام بھی کرنا ہے۔ میں جہاں سے بات کا آغاز کیا کہ لوگ جو ہے نا محبتوں کے متلاشی تو بنتے ہیں لیکن اپنے آپ میں وہ محبت کا مادہ پیدا نہیں کرتے، ہم صرف محبت کی تلاشی کرتے رہے۔ کاش پہلے اپنے من کی دنیا کو محبت کے لیے ہم نے مزین کیا ہوتا۔
पहले दूसरों को मोहब्बत देते, प्यार देते, हम ये तो कर ही ना सके, बस तलाश करते रहे कोई है मोहब्बतों का अमीन। आए मैं आपको कौनैन के वाली सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा की जो आखिरी अय्याम की घड़ियां हैं उनमें से सिर्फ एक पहलू वो आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं। मौजम कबीर के अंदर इमाम तबरानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इस वाक़िया को रकम किया। मैं तो ये पढ़ के ही हैरान रह गया कि यार हम मोहब्बतों को तलाश ही करते रहे और कहा हुजूर इतनी मोहब्बतें हमें तकसीम करके अता करके चले भी गए और हम यही कहते रहे हमें मोहब्बत ही नहीं मिली, हम यही कहते रहे हमें प्यार ही नहीं मिला। इमाम तबरानी कहते हैं कि कौनैन के वाली ना बिस्तरे मर्ज पर जलवागर हैं। वो वक़्त के जब हजरत आयशा सिद्दीक़ा से कहा गया कि मुरू अबा बकर फलयुसल्लि बिन्नास, कि मेरे अबू बकर से कहो मेरे मुसल्ले पे खड़ के मेरे सहाबा को नमाज पढ़ाए, कि उन दिनों की कहानी है। आका करीम अलैहिस्सलाम के घर का थोड़ा सा नक्शा मुलाहजा करें। ये जैसे हम ये मस्जिद में बैठे हैं ना, ये एक तसव्वुर कर लें कि ये हुजूर के घर का एक छोटा सा कमरा है, बाहर सहन था, हुजूर यहां कमरे में जलवागर है। हुजूर के घर के सहन में हजरत आयशा और हजरत फातिमा ये दोनों मौजूद थे। बाहर दरवाजा किसी ने खटखटाया। आप और मैं सलाम करते हैं ना, हम कहते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह, लेकिन उस आने वाले ने सलाम भी अजब तरीके से किया। उसने कहा अस्सलामु अलैकुम या अहल बैतिन नबुव्वती व मादिनर रिसालती व मुख्तलफल मलाइकती, सलाम हो तुम पर नबुव्वत के घर वालों, सलाम हो तुम पर रिसालत के घर वालों, और सलाम हो तुम पर उस घर वालों के जिस घर में फरिश्ते आकर नौकरी करना भी अपनी सादत समझते हैं। सारे अहबाब बोलेंगे ना तो फिर लुत्फ आएगा। फरिश्ते आकर नौकरी करना भी सादत समझते हैं। सलाम हो तुम पर। मैं हुजूर से मिलना चाहता हूं, क्या मुझे घर में दाखिले की इजाजत है? हजरत आयशा ने हजरत फातिमा से कहा या फातिमा अजीबिर रजुल, जाओ इस अल्लाह के बंदे को वापस भेज के आओ, इससे कहो हुजूर मुलाकात नहीं कर सकते। मेरी बातें समझ आ रही हैं सब अहबाब को? तवज्जो कीजिएगा, बस खुदा रहा ये 10 से 15 मिनट जो है ना, ये मुझे अपनी तवज्जो की खैरात दे दें, इंशाअल्लाह बड़ा लुत्फ आएगा आपको। हजरत फातिमा गई, दरवाजे पर जाके ना आपने उस बंदे को फरमाया आजरकल्लाहु फी ममशा का या रजुल, अल्लाह के बंदे तूने हमारी शान में कसीदा पढ़ा, अल्लाह तुझे इसका बेहतरीन अजर दे। लेकिन सुन, इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशगूलुन बिनफ्सी, हुजूर तो अपनी जात में अपने आप में यानी कि मर्ज के बिस्तर पर मौजूद है, अपने आप में मसरूफ है, कैसे मुलाकात कर सकते हैं? तू चला जा, मुलाकात करनी है तो कल फिर आना या दोपहर को आना। अगर तबीयत मुस्तफा मान गई तो फिर मैं तेरी मुलाकात करवा दूंगी। उस शख्स ने दूसरी कोई बात नहीं की, चुप करके चला गया। इमाम तबरानी कहते हैं दूसरा दिन आया, वही नक्शा है, वही मंजर है, वही हालात हैं और वही सुबह की घड़ियां हैं, वही आवाज गूंजी, फिर वही सलाम किया उसने। सलाम के बाद फिर से उसने घर में दाखिले की इजाजत चाहिए। हजरत फातिमा फिर गई, उसको फिर से लौटा दिया, चले जाओ। तीसरा दिन आया, वही नक्शा, वही मंजर, वही लम्हात, वही आवाज गूंजी और उसने फिर से कहा मैं हुजूर से मिलने आया हूं, है कोई मेरी मुलाकात कराने वाला? हजरत फातिमा उधर जाने लगी कि अंदर कमरे से हुजूर की आवाज आती है, ऐ फातिमा मेरे पास आओ ना जरा। अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा जाती है हुजूर के पास, हजरत फातिमा जाती है हुजूर के पास।
اور جا کے حضور سے پوچھتی ہیں جی یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا فاطمہ کہاں جا رہی ہو؟ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آج تیسرا دن ہے، اسی وقت کوئی آنے والا آتا ہے، آ کے سلام بھی بڑا پیارا کرتا ہے اور پھر آپ سے ملاقات کی تمنا لے کے آتا ہے تو ملاقات کی طلب رکھتا ہے، لیکن میں اس کو واپس بھیج دیتی ہوں کہ آپ کی طبیعت مبارکہ جو نہیں مانتی، آپ مرض کے بستر پر ہیں، اس لیے میں آپ کی ملاقات نہیں کرواتی. اچھا حضور کے جملے سنیں آپ. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا اللہ کے بندے کی یار نبی کو تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، اب حضور کمرے میں ہیں. حضور نے فرمایا یا فاطمہ اتدرین من بالباب، او فاطمہ تمہیں پتہ بھی ہے یہ دروازے پہ آنے والا کون ہے؟ 3 دن ہو گئے تو اس کو بھگا دیتی ہے، رخصت کر دیتی ہے، پتہ بھی ہے یہ کون ہے؟ حضرت فاطمہ کہنے لگی حضور آپ بتائیں نا یہ کون ہے؟ کونین کے والی نے کہا ھذا حازم اللذات ومفرق الجماعات وموتم الاولاد ومرمل الازواج. او فاطمہ سنو یہ آنے والا وہ ہے جو محلات کو ویران کرتا ہے، یہ آنے والا وہ ہے جو عورتوں کو بیوہ کرتا ہے، جو بچوں کو یتیم کرتا ہے. ھذا ملک الموت، کہ 3 دن سے آنے والا جس کو تو کہتی ہے چلا جا اور چپ کر کے چلا جاتا ہے، وہ اور کوئی نہیں موت کا فرشتہ عزرائیل ہے. لیکن فاطمہ اپنا مقام تو دیکھنا، تو اس کو کہتی ہے چپ کر کے چلا جا اور وہ چپ کر کے چلا بھی جاتا ہے، وہ کھڑے ہو کے کوئی بات ہی نہیں کرتا. درود پاک پڑھ لیں سب. تو حضرت فاطمہ کہنے لگی حضور اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا اب یہ ان عورتوں کے لیے بھی پیغام، مردوں کے لیے بھی جو کہتے ہیں کہ یار پردہ تو دل کا ہوتا ہے، موت کا فرشتہ کھڑا ہے بھی فرشتہ انسان نہیں جس کے اندر کوئی غلطی کا مادہ رکھا گیا ہو. لیکن حضور نے فرمایا عائشہ اور فاطمہ سائڈ پہ ہو جاؤ. یہ نہیں کہا کہ تم انسان اور وہ فرشتہ ہے، اس کے تو ذہن و گمان میں بھی کوئی خیال نہیں آ سکتا. نہیں بتایا کہ بیٹیوں کی عزت کتنی ضروری ہوتی ہے، پردہ کتنا اہم ہے. حضور نے فرمایا سائڈ پہ ہو جاؤ. وہ سائڈ پہ ہوئی. حضور نے پھر آواز دی ادخل رحمک اللہ، اللہ تیرے اوپر رحم کرے آ جا. اب اسرائیل آ کے بیٹھے. اسرائیل آئے تو سلام عقیدت سلام محبت پیش کیا. حضور علیہ السلام نے سوال کیا یا ملک الموت جئتنی زائرا ام قابضا. او اسرائیل یہ تو بتا ذرا کہ آج تو صرف زیارت کرنے آیا ہے یا میری روح بھی قبض کرنی ہے تو نے؟ مطلب کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ اسرائیل پہلے بھی آتے تھے، زیارت کرتے تھے، محبت کی باتیں کرتے تھے، پھر لوٹ بھی جاتے تھے. اس لیے حضور نے فرمایا آج بھی صرف زیارت کرنی ہے یا روح قبض کرنے آئے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ جئتک زائرا او قابضا، زیارت بھی کرنی ہے، روح بھی قبض کرنی ہے. لیکن اس سے پہلے ایک بات بتاؤں آپ کو، اللہ نے جب میرے ذمہ لگایا نا کہ میرے محبوب کی روح کو قبض کرنا ہے تو اللہ نے ایسے نہیں بھیج دیا کہ جاؤ جا کے میرے نبی کی روح قبض کر کے آؤ، بلکہ پہلے اللہ نے اپنے مکتب خاص میں بٹھا کے مجھے آپ کے در کے آداب کا سبق پڑھایا ہے. انہیں مٹھی سبحان اللہ بھی نہیں. وہ رب کے جو صدیق اکبر، عمر، عثمان اور علی جیسی شخصیات کے لیے کہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، جو ان لوگوں کو بھی یہ پیغام دے دے میرے نبی کے دروازے پہ دستک بھی نہیں دینی، اونچی آواز میں بھی نہیں بولنا، جو ان ہستیوں کو یہ سبق دے سکتا ہے اس نے اسرائیل کو کیا کیا سبق پڑھائے ہوں گے. اللہ نے ایسے نہیں بھیج دیا اللہ ادخل علیک الا باذنک ولا اقبض روحک الا باذنک. اللہ نے جب بھیجا نا، اللہ نے پہلے مجھے اپنے مکتب خاص میں بٹھایا اور پھر مجھے یہ سبق پڑھایا. اسرائیل پہلے جہاں جاتے تھے وہ اور تھے، اب میرے نبی کی بارگاہ میں جانے لگے ہو.
اب وجہ تخلیق کائنات کی بارگاہ میں جانے لگے ہو، اس لیے جب جانا نا خیال سے جانا، ادب سے جانا، احترام سے جانا، شوق و نیاز عجز کے سانچے میں ڈھل کے آ، ارے یہ کوچہ حبیب ہے پلکوں کے پل چل کے آ۔ نبی کی بارگاہ میں جا رہے ہو، محبوب خدا کی بارگاہ میں، ادب سے جانا، خیال سے جانا، نبی اجازت دے دے تو اندر داخل ہونا، نہ دے تو لوٹ کے آ جانا۔ اسرائیل آئے ہیں 3 دن دستک دیتے ہیں، نبی کی شہزادی کہتی ہے ملاقات نہیں ہو سکتی، چپ کر کے چلا جاتا ہے۔ اور آج کا بدبخت کہتا ہے نبی کے اختیار میں ہی کچھ نہیں ہے۔ یہ 3-4 دن پہلے میں نے آپ کو پیغام دیا، غالباً مغرب کی نماز کا وقت تھا، کہ ہمارے نوجوان آج بھٹکتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے نوجوان اس قدر سرکش ہو چکے ہیں اس موبائل کے بھروسے پر کہ ان نوجوانوں نے اپنے بزرگوں کے، اپنے اسلاف کے، اپنے آباء و اجداد کے کہنے کو تو جھٹلا دیا، لیکن ایک بدبخت ٹی وی پر یا موبائل پر بیٹھ کے کہتا ہے نبی تے شاید کچھ نہیں، اور ہمارے نوجوان اس کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چل پڑتے ہیں۔ خاص طور پہ وہ نوجوان جو آج کالج میں پڑھ رہے ہیں یا یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے جیسا تو دین سمجھنے والا ہی کوئی نہیں ہے۔ اور بھائی دین کے لیے کیا آپ کو موبائل سہارا دے گا؟ وہ بدبخت وہاں ٹی ویوں پہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ دین سیکھنا ہے تو خود سیکھو۔ میں نے کہا میتھ خود سے کیوں نہیں سیکھتے؟ اپنی زبان ہے اردو، اس کو پڑھنے کے لیے بھی ہمیں ٹیچر کی ضرورت ہے، حالانکہ یہ ہماری قومی اور مادری زبان ہے۔ اس کو پڑھنے کے لیے تو ٹیچر کی ضرورت ہو، جبکہ وہ کہے قرآن کو پڑھنے کے لیے ضرورت ہی کسی کی نہیں ہے، بس موبائل کا سہارا لے اور قرآن پڑھ لے۔ خدا را اپنے بچوں پر توجہ رکھیں۔ وہ نبی جس کو اللہ اختیار کل عطا کر رہا ہے، اور میں آپ کو اگر یہاں، کیونکہ اب میرے دامن میں صرف 3-4-5 منٹ رہ گئے ہیں، میں اگر یہاں حضور کے اس اختیار پر بات کرنے بیٹھوں نا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو جب اسرائیل آئے تھے نا، اور موسیٰ علیہ السلام نے وہ تھپڑ مارا تھا، آپ نے یہ سنا ہوگا علماء سے، اور وہ پھر آئے ایک جانور لے کے کہ اس پر ہاتھ پھیریں، پھر کیا ہوگا بھائی؟ جتنے بال نیچے آئیں گے اتنے سال بڑھ جائے گی عمر، پھر کیا ہوگا؟ کہا پھر بھی موت ہے۔ یہاں وہ بھی کہانی نہیں، میرے آقا نے فرمایا کہ اسرائیل اگر میں نہ جانا چاہوں پھر؟ حضور آپ مرضی کے مالک ہیں، آپ چاہیں تو یہاں رہ جائیں، آپ چاہیں تو نہ جائیں۔ اچھا یہ بھی نہیں کہ یہ اختیار چند دنوں کے لیے تھا کہ حبیب پھر اتنے سالوں کے بعد پھر لوٹ کے آنا ہوگا، نا، یہ اختیار دے دیا حبیب آپ چاہیں تو ہمیشہ کے لیے رہ جائیں، کیونکہ عبد ہونے کے لیے یہ کلیہ تو اللہ نے پورا کر ہی دیا کہ حبیب ہمیشہ سے نہیں تھے، ٹھیک ہے نا، ہمیشہ سے وہ اللہ کی ذات ہے اور ہمیشہ بھی وہی رہے گی، لیکن حبیب کے لیے وہ کلیہ پورا ہو گیا کہ وہ عبد خاص ہیں، اس لیے پیدا ہوئے، وہ خالق نہیں ہے۔ اب کہتے ہیں جی نبی کے پاس تو اختیار ہی کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا اسرائیل جیسا فرشتہ کہہ رہا ہے حضور رہنا چاہے تو آپ کی مرضی ہے۔ اب حضور نے فرمایا میں اپنے صحابہ سے مشورہ نہ کر لوں؟ میں صحابہ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے اب صحابہ کو جمع کیا، سارا ماجرا رکھا صحابہ میں، فرمایا بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ سارے صحابہ کہنے لگے حضور کرم نوازی کریں، آپ ہمیں چھوڑ کے جائیں گے، ہم مر نہ جائیں گے، کس کے لیے ہم جی رہے ہیں؟ صرف آپ کی ذات کے لیے ہی تو جی رہے ہیں، اس لیے آپ کو نہیں جانا چاہیے۔ ایک صحابی بیٹھے تھے وہ سائڈ پہ روئی بھی جا رہے ہیں اور چپ کر کے بیٹھے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ سارے تو جواب دے رہے ہیں، تو چپ کیوں ہے؟ تو جواب نہیں دینا چاہتا؟ تو بھی تو بتانا مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ آگے آئے، کہنے لگے بندہ نواز دل تو میرا بھی بڑا کرتا ہے کہ آپ میری آنکھوں کے سامنے رہیں، میں آپ کو تکتا رہوں، بس آپ کے چہرہ انور کا دیدار ہی کرتا رہوں، لیکن یہ بتائیں رب کیا چاہتا ہے؟ رب کی چاہت کا بتائیں۔ میرے حضور نے فرمایا رب تو یہی چاہتا ہے کہ میں رب کے پاس چلا جاؤں۔ اس نے کہا پھر حضور ہماری کیا اوقات ہے؟ ہماری
ہماری رائے کیا ہستی رکھتی ہے؟ جب رب یہ چاہتا ہے کہ آپ جائیں حضور، پھر ہم جیسے تیسے جی لیں گے؟ آپ کو اپنے رب کی چاہت کو مقدم رکھنا چاہیے، چلے جانا چاہیے رب کے پاس۔ اب حضور علیہ السلام کو جب اسرائیل علیہ السلام نے کہا نا کہ حضور میں روحی قبض کرنے آیا ہوں، تو حضور نے فرمایا اچھا بیٹھ جا، پہلے یہ بتا این خلفت حبیبی جبریل، وہ میرا یار جبرائیل جو 63 برس میں سے کم و بیش 23 سال کا عرصہ متواتر میرے پاس آتا رہا، رب کا پیغام لاتا پھر لے جاتا، وہ جبرائیل میرا یار وہ کہاں ہے؟ اسرائیل علیہ السلام کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلفتہ فی السماء الدنیا، وہ جبرائیل کو یہ آسمان دنیا پہ چھوڑ کے آیا ہوں، کس لیے کہ والملائکۃ یعصونہ فیک، حضور جیسے اللہ نے میرے ذمہ یہ ڈیوٹی لگائی نا کہ میں نے آپ کی روح کو قبض کرنا ہے، ویسے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بس قبض کر کے آ جانا ہے، اللہ نے باقی فرشتوں کے ذمہ بھی آج کے دن ڈیوٹیاں لگئی ہیں۔ وہ جبرائیل وہاں فرشتوں کی صفیں بنوا رہے ہیں، یحیون روحک یا محمد، تاکہ اے مصطفیٰ آپ کی روح کا بہتر سے بہتر استقبال کیا جا سکے۔ آپ کی روح کے لیے وہ فرشتوں کے صفیں بنوا رہے ہیں روح کے استقبال کے لیے۔ اچھا حضور نے ابھی یہ بات کی ہی تھی کہ فما کان باسرع ان اتاہ جبریل، جناب جبرائیل امین بھی حاضر خدمت ہوئے۔ حضور نے فرمایا جبرائیل سنتے ہو یہ اسرائیل کیا کہتا ہے؟ یا رسول اللہ آپ کی مرضی ہے، آپ یہاں رہنا چاہیں تو مالک ہیں، اگر اللہ کے پاس آنا چاہیں تو بھی بہتر ہے، آپ جیسے چاہیں۔ اب حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا میں اپنے رب کے پاس جانا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے مجھے کوئی ایسی خوشخبری سنا کہ جس سے میرے کلیجے کو ٹھنڈ پہنچے، جس سے مجھے خوشی محسوس ہو، جس سے میرا دل ٹھنڈا ہو جائے، معمور ہو جائے، مسرور ہو جائے، تاکہ میں خوشی خوشی اللہ کی بارگاہ میں چلا جاؤں۔ ٹائم تو ختم ہو گیا، سننا پسند کریں گے یا جمعہ پڑھ لیں؟ کیا خیال ہے؟ سارے نہیں کہہ رہے، گنے چنے لوگ کہہ رہے ہیں۔ بس بات کو میں سمیٹ ہی دوں گا، میں زیادہ لمبی چوڑی میں اس پر بات الحمدللہ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ بھی اس موضوع پر بول چکا ہوں، لیکن میں بات کو سمیٹ دیتا ہوں۔ جبرائیل کو حضور نے کہا چند خوشخبریاں سنا جس سے مجھے خوشی پہنچے، تاکہ جب میں جاؤں نا اپنے رب کی بارگاہ میں تو پھر میں خوشی خوشی مسرور ہو کے جاؤں۔ تو جبرائیل امین کہنے لگے ابشرک یا رسول اللہ، آقا ایک نہیں دو نہیں سینکڑوں خوشخبریاں ہیں آپ کے لیے۔ حضور نے کہا پھر سنانا۔ اس نے بڑی طویل ترین ایک فہرست ہے جس میں کئی 100 خوشخبریاں بیان کی گئی ہیں، لیکن میں 2 سے 3 جو نہایت ضروری ہیں وہ عرض کر کے اس کے بعد بات کو سمیٹتا ہوں۔ جبرائیل نے پہلی خوشخبری سنائی، اس نے کہا یا رسول اللہ انی قد ترکت ابواب السماء قد فتحت ابوابها، آقا جب میں یہ آسمانوں کو چھوڑ کے آیا نا تو میں نے دیکھا سارے آسمانوں کے دروازے آپ کی روح کے استقبال کے لیے کھل چکے تھے۔ حضور نے سنا تو خوش نہیں ہوئے، بلکہ بڑی کمال بے نیازی سے حضور کہنے لگے کہ لوجہ رب الحمد، وہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے نے، یہ یار نے یار کے لیے انتظام کیا ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یار تو یار کے لیے کیا ہی کرتے ہیں۔ وہ بشرنی یا جبریل، جبریل کچھ اور بات کر، کوئی اور بات سنا، کوئی اور بات سنا نا۔ جبریل نے کہا وبشرنی ابشرک یا رسول اللہ، کا ایک اور خوشخبری ہے کہ جب میں آیا تو والملائکۃ قد قاموا صفوفا، فرشتے صفے بنا کے نا آپ کی روح کے استقبال کے لیے تیار کھڑے تھے۔ حضور نے فرمایا نہیں ہجے بھی مزہ نہیں آیا۔ وحورها قد تزینت، آقا جنت کی حوریں بن سنور کے آپ کی روح کے استقبال کے لیے تیار بیٹھی ہیں۔ حضور نے فرمایا نہیں یہ بھی کوئی بڑی بات ہے، یہ کوئی بڑی بات ہے، اور بات سنانی ہے تو کوئی بات سنا، کوئی مزے والی بات کر۔ اس نے کہا حضور وَأَنْهَارُهَا قَدِ اضْطَرَدَتْ، جنت کی نہریں اللہ نے آپ کی روح کے استقبال کے لیے چلا دی ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔
واشجارها قد تدلت، حضور جنت کے درخت اللہ نے زمین سے لگا دیے آپ کی روح کے استقبال کے لیے۔ حضور نے فرمایا یہ بھی بڑی بات نہیں ہے۔ اچھا، جب میں اختتام کی بات کرتا ہوں، جب وہ ساری خوشخبریاں جبرائیل سنا بیٹھے نا، سینکڑوں خوشخبریاں، اور حضور ہر بار کہتے ہیں نانا ہجے بھی مزہ نہیں آیا، جبرائیل آخر کہہ بیٹھے اما تسألونی یا حبیب اللہ، آقا آپ بتائیں نا آپ کیا سننا چاہتے ہیں، آپ اپنی بتائیں تاکہ میں وہ بات سناؤں آپ کو، ادھر ادھر کی بات ہی نہ کروں، نہ لمبے پینڈے پا ملا، بس یار دی گل سنا ملا۔ یہاں تو مولوی بیٹھے ہوتے ہیں نا، اور حضور کے پاس اختیار ہی کچھ نہیں ہے، نبی کیا کر سکتا ہے، نبی کے پاس کیا اختیار ہے، نبی کیا بخشش کروائے گا ہماری۔ جب ہمیں محراب و منبر سے یہ سننے کو ملے گا، آج ویسے بھی محبتوں کا فقدان ہے، آج ویسے بھی لوگ نفرتوں کی دنیا میں جی رہے ہیں، جب ان کو پتا چلا نبی تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، وہ کہیں گے ایسے نبی سے پھر محبت کا فائدہ ہی کیا ہوا ہمیں۔ جب یہ کہا جائے گا نبی سے پیار کرنا ہے تو پھر اتنا کر، صرف جیسے بڑے بھائی کا کیا جاتا ہے، وہ بھائی جب بندہ اپنی میں آتا ہے بڑے بھائی کا گریبان نہیں پکڑ لیتا کبھی، اگر غیرت مر جائے بڑے بھائی کو تھپڑ نہیں مار دیتا، تو کہہ رہا ہے نبی کا ادب صرف بڑے بھائی جتنا۔ میں غزالی کی بات تو یہ کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں۔ غزالی کہتے ہیں نبی کے کمالات پر اللہ نے 70,000 پردے ڈال کے بھیجا ہے، اگر ان 70,000 پردوں میں سے ایک پردہ بھی اٹھ جاتا، خدا کی قسم نبی کا نام کسی بوسیدہ ہڈی کے سامنے لیا جاتا تو وہ بھی اٹھ کے نبی کی ذات پر درود و سلام پڑھنا شروع کر دیتے۔ آج کا بدبخت کہتا ہے نبی ہمارے جیسا ہے، اور ہمارے نوجوان سٹوڈنٹ وہ کہتے ہیں جی ہم بڑے سمجھدار ہیں، ہم اس کو فالو کرتے ہیں جو کہتا ہے کسی کے پیچھے نہیں چلنا۔ میں نے کہا بدبختہ تیرا یہ مرزا بدبخت یہ بڑا ہے، یا پھر ابو بکر صدیق عمر عثمان و علی یہ جس محفل میں بیٹھے ہیں اس میں بیٹھ کے محبوب کہہ رہے ہیں ایوکم مثلی، او ابو بکر بتا کوئی ہے میری مثل، عمر سے کہہ رہے ہیں حضور ہے کوئی میری مثل، اور علی جیسے شخص سے کہہ رہے ہیں، علی کہہ دیتے حضور بھائی ہونے کے ناطے میں آپ کی طرح ہی لگتا ہوں، لیکن نانا مجال نہ ہوئی، اور میں بلکہ کہوں کہ صحابہ کرام کی یہ جو اندر کی بات تھی نا، مہر علی نے اس بات کو اپنے انداز میں بیان کر کے کہا، گویا کہ صحابہ کہہ رہے ہیں کوئی مثل نہ ڈھولن دی، آپ سمجھو ہی نہیں ہے، پچا ہی گئے ہیں بات کو، کوئی مثل نہ ڈھولن دی۔ میرے علی کہتے ہیں چپ کر میرے علی اتنے جا نہیں ہو بولن دی، چپ کر میرے علی اتنے جا نہیں ہو بولن دی۔ اب کونین کے والی سارا کچھ سن کے پھر بھی کہتے ہیں مزہ نہیں آیا، تو درود پاک پڑھیں۔ وہ کہنے لگے کہ ابھی حضور آپ بتائیں آپ کیا سننا چاہتے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے ادھر ادھر کی بات نہ کر، اتنی طویل خوشخبریاں سنانے والے جبرائیل کو حضور کہہ رہے ہیں کچھ اور نہ سنا، بس اتنا بتا، یہ اول تاخر جتنے افراد بیٹھے ہیں اگر اس پر بھی آپ خاموش رہے تو پھر مجھے دکھ لگے گا کہ میں اپنے جملوں کو میں کمزور کر گیا یا میں اپنا معافی ضمیر بیان نہ کر سکا۔ سینکڑوں خوشخبریاں سن کے حضور نے کہا جبرائیل یہ بتا ملی امت المصفات من بعدی، میرے بعد میری امت کے لیے اللہ سے رو رو کے دعائیں کون مانگے گا، کون ہوگا جو میری امت کے لیے اللہ سے بخشش کی دعائیں کرے گا، کون ہوگا جو التجائیں کرے گا۔ میں ایسے تو نہیں جانے والا، پہلے امت کے لیے بھی تو کچھ سوچوں گا نا۔ اب جاتے ہیں سفر پہ، کہتے ہیں پہلے بچوں کے لیے آٹا بھی گھر پورا کرنا ہے، سبزی بھی پوری کرنی ہے تاکہ میں جاؤں نا میرے بچوں کو پریشانی نہ ہو۔ حضور بچوں سے بھی بڑھ کے ہم سے پیار کریں اور ہم کہیں ہمیں محبت والا ہی کوئی نہیں ملا۔ حضور کہہ رہے ہیں بتانا کون ہے جو میری امت کے لیے مانگے گا۔
बहरहाल वो इसराइल का पैगाम आपको पहले एक दफा सुना चुका हूं, लेकिन मैं उस तरफ नहीं जाता, बात तवील हो जाएगी। इसराइल ने भी कहा हुजूर आप ऐसे ही परेशान हैं, रब तो रोजाना मुझे कहता है इसराइल मेरे नबी की उम्मत से सख्ती से पेश ना आ। 70,000 मरतबा मेरा रब रोजाना कलाम करता है मुझसे और यही बात करता है मेरे नबी की उम्मत से सख्ती से पेश ना आना। लेकिन हुजूर ने कहा नहीं नहीं, ये तब की बातें हैं, मैं अभी कुछ सुनना चाहता हूं, अभी की बात कर। जिब्राइल गए रब की बारगाह में, वापिस आए तो पैगाम लेके आए, और ये आप सब के लिए ये पैगाम है, दिल की तख्ती पे नोट करें, दिल की तख्ती पे लिखें। और कम से कम आज मैं आपसे हाथ बांध के ये अर्ज करूंगा, खुदारा आज रात मैं भी अपना मुहासबा करता हूं, आप भी कीजिएगा। इन जुमलों की नजर में इन जुमलों को अपना शीशा बना लीजिएगा, और फिर इस शीशे के सामने अपना ये पूरा का पूरा ढांचा ला के ना आज सोचिएगा हम कहां खड़े हैं और हुजूर कहां खड़े हैं। जिब्राइल आए, आके कहने लगे या रसूल अल्लाह, रब कहता है कद हुर्रिमतिल जन्नतु अला जमीइल अंबियाई वल उममी हत्ता तदखुलहा अंता व उम्मतुका या हबीब अल्लाह। या रसूल अल्लाह, अल्लाह कहता है हबीब आपसे वादा हो गया, कयामत वाले दिन तमाम नबियों की उम्मतों पर जन्नत का दाखला तब तक हराम कर दूंगा जब तक आप और आपकी सारी उम्मत जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो जाएगी, दाखला ही हराम कर दूंगा। अभी आप परेशान क्यों होते हैं? ये मैं वादा कर रहा हूं। जब हुजूर ने ये वादा सुना ना, अब पता क्या है, जो इतनी सैकड़ों खुशखबरियां सुन के भी कहते हैं मजा नहीं आया, अब हुजूर ने कहा जिब्राइल इधर उधर की बातें ऐसे ही करते रहे, पहले ही ये सुना देते, पहले ही उम्मत की बात कर देते, मैं चुप करके चल पड़ता। तो ये अब भी अगर आप और मैं कहें कि यार हमें मोहब्बत वाला कोई नहीं मिला, तो फिर अपने अंदर खामी तलाश करें, अपने आप के अंदर ढूंढे कि हमारे अंदर खामी है और हम बेवफा हैं। हुजूर तो वफाओं की इंतहा कर गए हैं। आज मैं आप अहबाब से, और मैं वैसे तो जहां भी जाता हूं मैं तकरीबन ये पैगाम दिया करता हूं, मेरे जितने अहबाब यहाँ भी अक्सर बैठे हैं जिन्होंने मुख्तलिफ प्रोग्रामों पर मेरे साथ शिरकत की या मुझे बुलाया, और आज इस हालत में मैं बैठा हूं ना, मेरी आप अहबाब में से अक्सर को पता है तबीयत खराब हुई, मिनी अटैक हुआ, लेकिन उसमें जो है ना मैं इसलिए आज हाजिर हुआ कि हालांकि मुझे मना भी किया गया, लेकिन हाजिर होने का मकसद सिर्फ ये था कि मैं आपसे आज कुछ हासिल करना चाहता हूँ। और ये मौजू सेलेक्ट करने की वजह भी है, और वो क्या है कि आप अहबाब में से जितने अफराद बैठे हैं, कितने अफराद को मेरा ये सबक समझ आया ये बताएं। मैंने सबको समझ आया। मैं अगर आपसे खैरात मांगो देंगे आप? मैं बाहर से तो जहां भी जाता हूं ये दामन फैलाता हूं, मुझे ये खैरात अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर तो झोलियां भर भर के मिलती है, और बाज़ औक़ात कोई एक आध बंदा ही आ जाता है कहता है मैं हाजिर हूं, और मैं ये खैरात कोई पैसों वाली नहीं मांग रहा। ये इतनी बड़ी हुजूर की मोहब्बत की कहानी सुनाई है, हैं? कोई है ऐसा जो आज खड़े हो कि आज पहली दफा मेरे ख्याल से मैं मक्का मस्जिद में ये ऐलान कर रहा हूं, चलो यहां भी एक पौधा लग जाए। वो ऐलान ये है, कोई है मेरा भाई ऐसा जो आज हुजूर की मोहब्बत का सदका, वैसे तो झूम झूम के सुनते हैं ना, मजा तो तब है ना जब पता चले कि बात अंदर तक असर करे ना करे, सुन तो ले मेरी फरियाद। इकबाल कहते हैं नहीं है दाद का तालिब ये बंदा आजाद, और गरीब शहर हूं सुन तो ले मेरी फरियाद, कि तेरे सीने में भी हो कयामतें आबाद। है कोई मेरा भाई ऐसा जो आज उठ के ये ऐलान करे, मैं हुजूर की मोहब्बत का सदका जो है ना आज ये ऐलान करता हूं कि अपने चेहरे पर पूरा सुन्नत मुस्तफा का नूर सजाऊंगा। सुभान अल्लाह, आपके चेहरे पर तो पहले से ही सुभान अल्लाह रौनक है, अल्लाह पाक इस रौनक को मजीद दुबारा करे। सुभान अल्लाह, शाह जी खड़े हो गए हैं माशाअल्लाह, क्या कहने हैं, अब्बास शाह साहब, ताहिर अब्बास शाह साहब माशाअल्लाह हमारे बैंक के गार्ड हैं माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, खड़े हो जाए ना एक दफा, अपना दीदार करवाएं अहबाब को माशाअल्लाह। ये हमारे लिए एजाज की बात है। ये मेरे भाई माशाअल्लाह दूल्हे हैं, ये अभी इसी हफ्ते में इनका अकद हुआ है, और देखे ना ये कितनी मजे की बात है। हमारे नौजवान कहते हैं 80 रख लई तो फिर सानू देगा कौन है। और देखे माशाअल्लाह दूल्हे हैं, अभी के 3 दिन पहले इनका 3 या 4 दिन पहले अकद हुआ।
سارے احباب ان کی زیارت کریں. طاہر عباس شاہ صاحب ماشاءاللہ یہ لٹھن اس سائڈ سے آتے ہیں ماشاءاللہ, یہ ان کی محبتیں ہیں, اللہ پاک ان کو سلامت رکھے. اور کوئی میرا بھائی ہے ایسا کھڑے ہو جائے نا, اپنا دیدار کروا دے نا. سبحان اللہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, سبحان اللہ. یہ ماشاءاللہ نوجوان ہمارے, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, آپ کو بھی اللہ سلامت رکھے, اللہ پاک برکتیں عطا کرے. یہ 5 احباب یار, اچھا کے درمیان یہ حصہ بالکل فیض سے خالی رہنا چاہتا ہے, اس حصے سے بھی تو کوئی ہونا چاہیے نا ماشاءاللہ. ادھر سے بھی آ گیا, درمیان سے بھی آ گیا, کوئی ہے اس طرف والا میرا بھائی؟ چلو باتیں ہی نیت کر لو یار, کوئی تے ہو ہی لی جڑی ہونی سی. اچھا کوئی نہیں ہے, چلیں اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آخری بات کرتا ہوں, چلیں یہ تو وعدہ کر لیں کہ حضور کی ان محبتوں کا صدقہ ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز مسجد میں ادا کیا کریں گے. 5 جماعت کریں گے نا, 5 جماعت ادا. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے. یہ نہ ہو کہ پھر عصر کی نماز پہ ہوں تو پہلے کی طرح ہی صفے 1 1.5 صف 2 صف ہو, اور پھر بلکہ اس سے بھی کئی گزرا حال ہو. بلکہ آج تو نظر آنا چاہیے کہ ہم نے وعدہ کیا ہے تو اب وعدے پر عمل کر کے بھی دکھایا کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ ہماری حالتیں قبول فرمائے, اللہ میرے بھائیوں کو جزائے خیر دے, آپ سب کو سلامت رکھے. وما علینا